جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو اکثر لوگ ہیں نا، کسی کے انتقال ہونے کے بعد تیجیا، 10واں، 20واں، 40واں اور یہ ساری جو بدعات کرتے ہیں میت کے نام سے، تو کیا یہ تمام چیزوں کا ان تک ثواب پہنچتا ہے کیا؟ دیکھیے، کسی کے انتقال کے بعد اگر اس کی جانب سے صدقہ کیا جاتا ہے تو اس کا اجر اس میت کو ملے گا. اگر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو انشاءاللہ اس دعا کا اس سے فائدہ ہوگا. لیکن جو بدعات و خرافات کیے جاتے ہیں ان کا اجر اسے کیسے ملے گا؟ اس کا تو اس بدعات کے کرنے والے کو گناہ ملے گا. اس بدعات اور خرافات پہ کسی کو اجر نہیں ملے گا، بلکہ کرنے والے پر اس کا گناہ ہوگا. تو جس عمل کا اجر میت کو پہنچتا ہے وہ عمل ہوگا جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہماری شریعت نے جس کی تعلیم دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میت کی جانب سے صدقہ کیا جائے تو اس کا اجر ملے گا میت کو. اس کی طرف سے جیسے حج اور عمرہ کیا جائے اس کا اجر اسے ملے گا. اس کے لیے دعا کیا جائے اس دعا کا اسے فائدہ ہوگا. باقی جو بدعات و خرافات اس کی جانب سے 40واں 13واں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے تو اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ جو لوگ کرتے ہیں انہیں اس کا گناہ ملے گا. جی جی سر. جی شیخ، اور اس میں دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ عام طور پر میت کے وہ 10واں 20واں 40واں تو ٹھیک ہے بدعت ہے، بٹ وہ عام دنوں پہ میت کی جو بھی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو کھلاتے ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی یہ چیز بھی بدعت میں شمار ہوگی کیا؟ ہاں بالکل. اگر اس طور سے کھلاتے ہیں کہ یہ چیز میت کو پسند تھی اس لیے بچے کو کھلا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کو پسند تھی تو جو ہے اس کا کوئی کنیکشن، اس کھلانے کا کنیکشن اس میت سے ہے. اس کو پسند تھی اس لیے ہم کھلا رہے ہیں تو گویا کہ یہ لذت کھانے کی اسے بھی مل رہی ہے. اس طرح کا کوئی عقیدہ ضرور ان لوگوں کا ہوتا ہے. ورنہ بھائی آپ جس کو کھلا رہے ہو آپ اس کی پسند دیکھو. میت کی پسند کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ جس فقیر، جس مسکین یا جس انسان کو کوئی چیز دے رہے ہو اس کی حاجت، اس کی ضرورت، اس کی پسند دیکھو. میت کی پسند کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو اگر اس عقیدے کے ساتھ کھلا رہے ہیں کہ میت کو پسند تھی اس لیے اس کا اجر زیادہ ملے گا، یا میت کو اس کا ذائقہ یا اس کی لذت کچھ محسوس ہوگی، تو یہ چیز بدعت ہے. آپ کوئی بھی چیز میت کی جانب سے صدقہ کیجئے، جس کو صدقہ کر رہے ہیں اس کی حاجت اور اس کی ضرورت دیکھیے. اور ہم بھول چوک سے اگر ان کے گھر پہ جائے اور بھول چوک سے وہی چیز کھا لے تو کیا ہمیں گناہ ہوگا کیا؟ اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ میت کے نام سے بانٹنے کے لیے یہ چیز تھی. نہیں، اگر بھول چوک سے کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھول چوک تو کا مواخذہ نہیں ہوتا ہے اسلام میں. لیکن اگر ہمیں پتا ہو کہ میت کے سلسلے میں کوئی بدعت کی جا رہی ہے، کوئی بدعت کر کے کوئی چیز کھلائی پلائی جا رہی ہے تو اس چیز کو نہ کھائیں پیئیں. لیکن عمومی طور سے میت کی جانب سے صدقہ کرنا یہ جائز ہے. لیکن کسی وقت کی تخصیص کرنا اور کسی خاص کیفیت میں صدقہ کرنا، یہ جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس کی پسندیدہ چیز، تو یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. عمومی صدقہ میت کی طرف سے آپ کیجئے، اس کا اجر ملے گا میت کو. جی شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی محبت میں جیسے اب ہوتا ہے نا، ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے. بھائی وہاں ہوٹل میں جا کے کھایا کرتے تھے ہمارے والد صاحب اور ان کو پسند تھا کافی، تو کبھی کبھار محبت میں ایسی چلے جائے. دیکھیے شیخ، بعض علماء نے ذکر کیا ہے، مجھے یاد آتا ہے غالباً شیخ ابن عثیمین نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق میت کی یاد سے ہے، ہر وہ یاد جو آپ کو غمگین کر دے، مہموم اور محزون کر دے، اس سے انسان کو بچنا ہے. کیونکہ ہماری شریعت میں کسی کو یاد کر کے غمگین ہونا یہ مطلوب نہیں ہے. اسی لیے بہت سارے علماء نے میت کی تصویر کو رکھنے سے، بار بار اس کو دیکھنے سے منع کیا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کی یاد تازہ ہوگی. ہماری شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ آپ بار بار غمگین ہوں. غمگین ہونے سے انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی زندگی کی بہت ساری چیزیں، اس کی عبادتیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اس کا روٹین ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور شیطان انسانوں کے اندر غم اور تکلیف اور اس طرح کے جذبات ڈالنا چاہتا ہے تاکہ انسان ڈسٹرب ہو. تو ہماری شریعت میں غمگین ہونا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ ان تمام اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھنا مطلوب ہے جس سے آپ غمگین ہوں.
تو اگر ایسی جگہ پر جانے سے آپ کا غم تازہ ہو رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ عمومی طور سے جانے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ غم تازہ ہو، آپ کے اندر جو ہے وہ تکلیف اٹھے، تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو بچنا چاہیے اس سے۔